یہ بڑی باتیں کر رہی ہیں، ہم نے یہ اکنامک ریفارمز لانی ہے نا. میرے نزدیک اگر یہ صرف لاہور کی ٹریفک ہی ٹھیک کر دیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا. بیوروکریسی یہ سوچ لے کہ کل کو ان کے بھی وقت آنا ہے. یہ پبلک سرونٹس بنے، یہ ملازم ہیں، یہ نمائندے نہیں ہیں. یہ حکومت وقت کے چلے جانا ہے، یہ مقافات عمل ہے. پھر یہ روتے کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. اس دفعہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. آج ہماری جو پارلیمانی پارٹی کا ابھی کچھ دیر میں اجلاس بھی ہوگا، اور ہمیں کوئی باضابطہ اطلاع تو نہیں ملی تھی، نہ ٹیلی فون پہ ملی تھی. ہمیں آپ کی جو پریس ہے، جو ہماری میڈیا ہے، ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اجلاس ہے. یہ بڑا غیر آئینی سا طریقہ ہے، غیر جمہوری طریقہ ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اپنی تمام پارلیمانی پارٹی کے دوستوں کو تھرو کوآرڈینیٹرز ہم نے اطلاع دی ہے. وہ سب یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ہم بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے، اور قانون اور آئین کے مطابق اور ضابطہ کار جو اسمبلی کا اس کے مطابق اس کو چلنے دیں گے. اگر یہ کوئی قانون کے خلاف یا ضابطہ کار کے خلاف چلتے ہیں تو یہ اجلاس ایسے چلنے نہیں دیں گے. ہمارا اسمبلی کے اندر بھی پرامن رہنے کا پروگرام ہے، مگر یہ اگر ہماری بات نہیں سنیں گے، ہمارے چیزیں نہیں سنیں گے، تو پھر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم بھرپور احتجاج بھی کریں اور ان کی بات بھی نہ چلنے دیں. اور آج آپ مزیداری کی بات ہے، جب اب تک آپ کو ایجنڈا نہیں ملا تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو چلانے والے کوئی اور ہیں. یہ خود میرا خیال ہے یہ ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلنا ہے. انہوں نے آج تک پتہ نہیں بجٹ کون سا انہوں نے پیش کرنا. اگر یہ کرتے بھی ہیں تو آئینی طور پر رول جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی بھی قواعد و ضوابط جو ہیں، یہ طریقہ کار نارمل بجٹ جیسا ہوتا ہے. نارمل بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 دن مختص کیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس پہ بحث کرنی ہے، اور کٹ موشن بھی اس پہ ہونی ہے. یہ 4 ماہ کا جو ہوا ہے. پھر یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ جو نگران حکومت نے للے تلے کر کے پیسے 100 روپے والے کام پر 2-2 ہزار لگائے ہوا ہے، اس کا بھی ہم نے بات کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر کی بھی بات کرنی ہے. لا اینڈ آرڈر کی یہ پوزیشن ہوگی ہے کہ ہماری خواتین، ہمارے تو مذہب میں بھی یہ ہے کہ عورتوں کا احترام ہوتا ہے، اور ان کو بے گناہ لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. ہم نے اپنے جو ہمارے ممبران الیکٹڈ اسمبلی کے ہیں ان کی بھی بات ہم نے کرنی ہے. سب چیزیں جو ہیں اسمبلی کے فلور پہ ہم کریں گے. اور اگر آپ دیکھیں کہ کل اگر مجھے بطور امیدوار بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کس قانون کے تحت انہوں نے مریم صاحبہ کو اجازت دی تھی؟ اور اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ وہ امپارشل ہو کر قانون کے مطابق اسمبلی کو چلائیں، نہ کہ کچھ اپنے مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا حکومت وقت کرنے کے لیے کریں. تو آج میری پارٹی میں ہم بڑے اہم فیصلے بھی کریں گے، اس کے بعد آپ سے مزید بات ہو جائے گی. صاحب عمومی طور پہ جو بجٹ ہوتا ہے اس میں 2 دن جو ہوتے ہیں ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر کٹوتی کی تحریک ہوتی ہے. طریقہ کار تو یہ ہے. سپلیمنٹری بجٹ جو ہوتا ہے اس پر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس میں سے بہت سے اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو قابل اعتراض ہوتے ہیں، اور ایک شخص نے یعنی جو بھی سی ایم ہوتا ہے اس نے کیبنٹ سے تو اپروو کروائے ہیں، لیکن کسی اسمبلی میں وہ ڈسکس نہیں ہوئے. اس پہ کیا کریں گے؟ نہیں، وہ تو بالکل غیر آئینی ہے. جب یہ نگران حکومت ہوتی ہے ان کو ڈے ٹو ڈے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس کے چلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ جو ایمرجنسی ایکسپنسز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہوتے ہیں، ان کا دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ سڑکیں اکاڑ کر چلے جائیں، یہ کریں. میرا تو یہ سوال ہے کہ یہ 2 دن کی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے اس کو، جس کام کا ابھی تک ممبران کو اطلاع نہیں ہے حاضری کی، جن کو یہ نہیں پتا کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے، یہ چلانا ہے. ابھی تک میرا خیال ہے کہ ان کا فائنانس منسٹر بھی نہیں ہے. اگر یہ خود انہوں نے پیش کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ محکمہ ان کے پاس ہے اس وقت تک. اور جن کی بنیادی جو ہے وہ ساری غیر قانونی ہوگی اور غیر اخلاقی بات ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہے. میری یہ گزارش ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس وقت صوبے کی حالت ہے یہ بڑی افسوس ہے کہ آج بھی جب میں داخل ہوا ہوں تو پھر ہماری تلاشی اس طرح ہوتی ہے جیسے آپ کسی دہشت گرد کو جب آپ جیل میں ملنے جاتے ہیں تو وہ آپ کی جامع تلاشی لیتے ہیں. مگر عوامی لوگ ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج بھی پولیس اتنی ہے، کاش کہ یہ پولیس ڈکیتی، چوری اور وارداتوں کو روکتی. میرے بطور ایم پی گھر میں 2 دفعہ واردات ہوئی ہے، اس کا ابھی تک کچھ نہیں پتا چلا ہے. آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ ہمارے جو میاں اسلم صاحب تھے ان کے بچی کی جہیز بھی لے گئے
احمد رشید بھٹی ایک بڑا پڑھا لکھا بچہ ہے، اس اسمبلی میں آیا، اس کا والد بھی میرے ساتھ رہا ہے. آج اگر کیا خوبصورتی ہوتی کل کہ مریم صاحبہ یہ کہتی کہ میں نے یہ جو جعلی مقدمے ختم کرنے ہیں، وہ بھی خود عورت ہیں، ان کو چاہیے تھا جو ہماری بے گناہ عورتیں 8-8 10-10 ماہ سے جیل میں ہیں، ان کا ہمارا رہائی کا مطالبہ بھی ہے. یہ آپ کے عمل، میں تو صرف آپ کو ایک چھوٹا سا کوشچن کرتا ہوں. یہ بڑی باتیں کر رہی ہیں، ہم نے یہ اکنامک ریفارمز لانی، یہ نا میرے نزدیک اگر یہ صرف لاہور کی ٹریفک ہی ٹھیک کر دیں تو میرا خیال ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہوگا. اچھا میاں صاحب اقبال کہاں پر ہیں اور نون لیگ نے آفر کروائی ہے کہ انہیں گرفتاری اگر خدشہ تو ہم گاڑی بھیج دیتے ہیں انہیں ہم پنجاب سے نہیں لیتے ہیں، تو کہاں ہے میرے یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ ہمیں اسپیکر صاحب ایشورنس دے دیں کہ وہ یہاں آ کر دوبارہ باہر نکلتے گرفتار نہیں ہوں گے تو وہ انشاءاللہ وہ آ بھی جائیں گے. رانا صاحب جو احمد رشید بھٹی ہے وہ تو پنجاب پولیس کی گرفت میں ہے، گرفتار ہے، وہ کیوں نہیں ہاؤس میں آ رہا؟ آپ کا خیال ہے یہ پنجاب اسمبلی ان کے گرفت میں نہیں ہے؟ ہم بھی ان کے گرفت میں ہیں. یہ تو اپنی قسمت سے بچے ہوئے لوگ جو آگ کا دریا عبور کر کے یہاں پہنچ گئے ہیں. ہم ممبر ضرور ہیں مگر ان کے لیے ہم وہی ہے کہ یہ کیسے چلائیں گے. مگر اللہ کرے کہ ان میں کوئی بیٹر سینس شوڈ پرویل اور ان میں تھوڑا صبر حوصلہ ہو اور پیشنس ہو، اپنی اپوزیشن کو برداشت کریں. اور وی آر دی گورنمنٹ ان ویٹنگ. یہ جعلی جو مینڈیٹ ہے 220 والا یہ ختم ہو جانا ہے اور وہ خود شرمندہ سے ہیں. وزارتوں کو لا لیجیے. جس دن کیبنٹ بنی ہے تو ہمارے سے مناسب نہیں اس فورم پہ میں بات کروں. انشاءاللہ وی آر اے گورنمنٹ ان ویٹنگ. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا آپ کے کتنے ممبران جو ہیں ابھی حلف اٹھانے والے رہ گئے ہیں، آج بھی کوئی حلف اٹھائے گا یا نہیں؟ آج ہی ہمارے تو 8 لوگ رہتے ہیں مگر ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے میاں اسلم صاحب ہیں اور احمد رشید بھٹی چلیں. احمد رشید بھٹی تو ان کی کسٹڈی میں ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ اس بچے کے ساتھ پڑھا لکھا قابل بچہ جس نے CSS بھی کیا تھا. بیوروکریسی یہ سوچ لے کہ کل کو ان کے بھی وقت آنا ہے، ان پہ بھی یہ آنا ہے. دے شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو بی دس پبلک ماسٹر. یہ پبلک سرونٹس بنے، یہ ملازم ہیں، یہ نمائندے نہیں ہیں. یہ حکومت وقت کے چلے جانا ہے، یہ مقافات عمل ہے. پھر یہ روتے کینیڈا جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں. اس دفعہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.